بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ایوری ون۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ایم شور کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزوں میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، جو سی ایس ایس اسپائرنٹس ہے یا جو یہ ڈریم کرتے ہیں کہ انہوں نے کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز میں اپیئر ہونا ہے، کہ 2021 کا سی ایس ایس ایگزام پروگریس میں ہے۔ آئی تھنک کمپلسری پیپرز جو ہے وہ ہو چکے ہیں، روزانہ 2 پیپر ہو رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی پرسوں جو 2 پیپر ہوئے ہیں اس کے حوالے سے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ پرسوں سی ایس ایس کے پہلے 2 پیپر ہوئے تھے، ایک پریسی اینڈ کمپوزیشن اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انگلش ایسے کا پیپر ہوا ہے۔ اچھا، جب پیپر ہوا تو اس کے بعد جب پیپر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا تو ایک نیا ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا، ایک نئی بحث جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے پوری سوشل میڈیا میں، بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ پورے ملک میں ایک نئی بحث جو ہے وہ چھڑ گئی ہے جب اس سال پریسی اینڈ کمپوزیشن کا پیپر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے۔ اب مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کیا ہوا ہے۔ ایکچوئل یہ ہوا ہے کہ ہر سال جیسے سب کو پتہ ہے کہ سی ایس ایس کے کمپلسری جو پیپرز ہے وہ 6 ہوتے ہیں۔ ان 6 پرچوں میں سے 2 پرچے جو ہوتے ہیں ان کا تعلق انگریزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ویسے تو جتنے بھی پیپر ہے، چاہے وہ کمپلسری ہے یا آپشنل ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آپ نے انگلش میں اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، لیکن کمپلسری پیپر میں جو انگلش ایسے کا پیپر ہے اینڈ پریسی اینڈ کمپوزیشن کا پیپر ہے، ان دونوں کو کور انگلش پیپرز کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو جب انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن کا پیپر اس سال ہوا تو جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ان پیپر کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، ایک سبجیکٹیو پارٹ ہوتا ہے اور ایک آبجیکٹیو پارٹ ہوتا ہے۔ تو جب ابھی ریسنٹلی آبجیکٹیو پارٹ جب وائرل ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو جب میں نے خود دیکھا تو میں بہت زیادہ اسٹانش ہو گیا، میں بہت زیادہ حیران ہوا جب میں نے پیپر 1 کا آبجیکٹیو پارٹ جب میرے نظر کے سامنے سے گزرا۔ اس میں یہ ہوا ہے کہ اگر آپ اس پیپر کو دیکھیں، آبجیکٹیو پارٹ کی میں بات کر رہا ہوں، پریسی اینڈ کمپوزیشن پیپر کی، تو اس میں ٹوٹل 20 ایم سی کیوز ہے اور وہ 20 کے 20 ایم سی کیوز جو ہے ان میں سے 10 ایم سی کیوز سینونیمز کے ہے، جبکہ 10 ایم سی کیوز اینٹونیمز کے ہے۔ اب یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے کہ آپ نے 20 ایم سی کیوز میں سے 20 سینونیمز اینڈ اینٹونیمز کی کیوں ڈالے ہیں۔ آبجیکشن کی بات یہ ہے کہ آپ اگر ان اینٹونیمز ان سینونیمز ایم سی کیوز کو دیکھتے ہو، پڑھتے ہو، تو آپ کو میرے خیال سے کسی کی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ ایسے الفاظ ہے، ایسے ووکیبلری کا استعمال ہوا ہے جو کہ شاید کسی نے بھی نہ سنا ہے، کسی نے بھی نہ پڑھا ہوگا۔ جو پریویس ایگزام کے ٹاپرز ہے وہ بھی اس بات کو لے کر بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہمیں بھی ان ووکیبلری کی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ایگزامینرز نے کس پرسپیکٹیو کے حساب سے، ایگزامینر کا کیا مائنڈ سیٹ رہا ہے، ایگزامینر نے کیا سوچ سمجھ کر یہ سینونیمز اینٹونیمز پیپر میں انکلوڈ کیے ہیں اور ایسے الفاظ کا چناؤ کیا ہے، ایسے ووکیبلری کا چناؤ کیا ہے جو کہ ویری ریئرلی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کبھی بھی روزمرہ ہماری جو ڈیلی لائف ہے، ہماری جو ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی یا کنورسیشنز ہے، ان میں ہم وہ الفاظ استعمال نہیں کرتے، نہ وہ الفاظ آپ کی فارمل رائٹنگ میں یا انفارمل رائٹنگ میں، نہ ہی آپ کی ڈیلی کنورسیشن میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے کیا پرسپیکٹیو ہے، اس کے پیچھے وہ کون سے عوامل ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو جب میں نے اس کے بارے میں سوچا تو مجھے ایک بات کی سمجھ آئی کہ آپ کا کمپٹیٹیو ایگزامینیشن پہلی بھی اگر 12 کے 12 پیپر آپ اس میں دیکھو تو آپ نے انگلش میں اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ پھر کمپلسری پیپر میں سے آپ نے آلریڈی 2 پیپرز انگلش کے رکھے ہیں، ایسے کا پیپر بھی آپ نے رکھا ہے، پریسی اینڈ کمپوزیشن کا پیپر بھی پیورلی انگلش لینگویج بیسڈ ہے۔ تو مطلب آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ سول سروس کا ایگزام کون دیتا ہے؟ سول سروس کا ایگزام وہ لوگ دیتے ہیں جو کہ اس ملک کے سول سرونٹس بننا چاہتے ہیں، جو کہ اس ملک کے بیوروکریسی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں اگر آپ نے انگلش کو اتنا زیادہ پریفرنس دیا ہوا ہے تو اس کی کیا سمجھ آتی ہے ہمیں؟ اس کا کیا تک بنتا ہے؟ میرے خیال سے اس کا کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ اگر آپ سول سرونٹ کی جاب دیکھو، اس کی اگر جاب ڈسکرپشن دیکھو تو اس کی جو جاب ڈیمانڈ ہے
اس میں انگلش کا اتنا زیادہ رول نہیں ہے۔ ایک سول سرونٹ اپنی جاب میں کیا کرتا ہے، ایک اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر یا FBR کا ایک اسسٹنٹ کمشنر یا کسٹم میں کوئی اگر افسر لگتا ہے تو اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے اپنے عوام کے ساتھ، پیپل کے ساتھ ڈائریکٹ 1 to 1 انٹریکشن کرنا۔ اب وہ انٹریکشن جو ہے وہ اردو میں ہوتی ہے، وہ انٹریکشن جو ہے وہ ایک مادری زبان میں ہوتی ہے۔ ایک سول سرونٹ جو ہے، ایک ڈپٹی کمشنر میں جو ہے، وہ جب ایک ڈسٹرکٹ کو مینیج کرتا ہے، جو ایڈمنسٹریشن کے کام کرتا ہے، تو وہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں اس میں لینگویج کا جو کردار ہے وہ مادری لینگویج زیادہ یوز ہوتی ہے۔ جو آپ کا نیشنل لینگویج ہے اردو، وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں انگلش کا کیا تک بنتا ہے؟ میرے خیال سے اس میں انگلش کا کوئی تک نہیں بنتا۔ یہ پوری کا پورا جو سٹرکچر ہے وہی انگریزوں کا سٹرکچر آپ لوگوں نے ابھی تک مینٹین رکھا ہوا ہے۔ کلونیلزم، پوسٹ کلونیلزم کی جو ہینگ اوور ہے وہ ابھی تک ہماری بیوروکریسی، فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور ہمارے جو ادارے ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ان میں ابھی تک ان کے دماغوں پہ چھائی ہوئی ہے۔ وہ اس بات کو بالکل سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اس ملک میں زیادہ تر لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، زیادہ تر لوگ انگریزی نہیں سمجھتے۔ عوام جو ہے ان کو تو بالکل بھی انگریزی نہیں آتی، وہ اپنی مادری زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر آپ انگریزی کو اتنا زیادہ پریفرنس کیوں دے رہے ہیں؟ تو میرے خیال سے ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، اس مسائل کا کوئی حل تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ جب میں نے پیپر دیکھا تو بذات خود مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے یہ جو 20 آپ کی یہ جو 20 MCQs ہے آپ کی پریس اینڈ کمپوزیشن کے پیپر میں، پتہ نہیں آپ نے وہ کہاں سے اٹھائے ہیں۔ یہ ورڈز جو ہے یہ تو انگریز بھی اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال نہیں کرتے۔ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ ایک انگلش مین جو ہے، ایک برٹش پرسن جو ہے، جس کی نیٹیو لینگویج جو ہے وہ انگلش ہوتی ہے، وہ اپنی ڈیلی کنورسیشن میں، وہ اپنی روزمرہ زندگی میں میکسیمم 5-6 ہزار ورڈز کا استعمال کرتے ہیں۔ اور ولیم شیکسپیئر کے بارے میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ان کی جو رائٹنگز ہے، ان کے جو پلیز ہے، وہ ایک ایسے شخص گزرے ہیں کہ جن کو شاید 10,000 سے لے کر 12,000 تک انگلش ووکیبلری کے ورڈز میمورائز تھے، ان کو آتے تھے۔ تو یہ جو ورڈز ہے یہ تو انگریز بھی یوز نہیں کرتے، نہ اپنی کنورسیشن میں یوز کرتے ہیں، نہ ان کے لٹریچر میں یہ ورڈز اتنے زیادہ یوز ہو رہے ہیں۔ تو پھر کیا مطلب، اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ ایسے ورڈز کو پیپر میں انکلوڈ کرتے ہو؟ اور میں نے جتنے بھی لوگوں سے رابطہ کیا ہے جنہوں نے اس سال اپیئر ہوئے ہیں ایگزام میں، ان سب کا یہی نیریٹو ہے کہ ہم نے وہ پیپر پریس اینڈ کمپوزیشن کا پارٹ 1 پیپر جو ہے وہ بہت ہی خراب کیا ہے۔ ہمیں نہیں آتے تھے وہ ووکیبلری، وہ سینونیمز، اینٹونیمز ہم نے کبھی سنی ہی نہیں تھے، ہمیں کبھی پڑھنے کو ہی نہیں ملے تھے، تو ہم کیسے اپیئر کرتے؟ تو میرے خیال سے یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، گورنمنٹ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس کو زیر بحث لانا چاہیے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم سول سرونٹس کا رونا دھوتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس ڈے بائی ڈے ڈکلائن کی طرف شکار ہے، تو وہ کیا وجہ ہے کہ اچھے سول سرونٹس نہیں آ رہے؟ تو ان میں سے میرے خیال سے ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایگزام کا سٹرکچر جو ہے وہ ابھی تک چینج نہیں کیا ہے، وہی جو برٹش کلونیلزم والا سٹرکچر جو ہے وہ ابھی تک آپ نے مینٹین رکھا ہے، آپ اس سٹرکچر کو چینج نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ایک اچھے سول سرونٹس جو ہے وہ اس ملک میں نہیں آ رہے، اور آپ کی ملک کی اکنامک کنڈیشنز وہ چینج نہیں ہو رہی، آپ کی ملک کی پولیٹیکل سیٹنگز جو ہے اس میں کوئی ریولوشن نہیں آ رہی ہے۔ تو میرے خیال سے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، ایک اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، اس کے بارے میں کوئی پالیسیز حکومت کو وضع کرنی چاہیے، تاکہ آئندہ سے ہم یہ انگلش کا فوکس جو ہے، یہ انگلش کی جو ایک قسم کی ہینگ اوور ہے، یہ جو برٹش کلونیلزم کا ہینگ اوور ہے، انگریزوں کا جو نشہ ہے، یہ جو گورا کمپلیکس ہے، ہم اس کو قابو کر سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔